فقہ کے درس میں اس سے پہلے ہم مسافر کی نماز اور مریض کی نماز پر بات ہوئی تھی. مریض ہو تو کس طرح نماز پڑھے گا، اور مسافر ہو تو ان کے لیے کیا رخصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تھوڑا سا کیا اس کو ریوائز کر لیں، تھوڑا سوال کر کے اس میں سے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ لوگوں کا حافظہ کتنا پختہ ہے، کس طرح آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہے. کیا پریکٹیکل طور پر بھی اگر بیمار ہوئے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، لیکن اگر بیمار ہوئے ہیں تو اس طرح کی کس طرح نماز ادا کی گئی ہے، یا مسافر تھے آپ، سفر پر گئے تھے تو اس سبق کا کیا فائدہ ہوا، کس حد تک آپ نے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. کس سے سوال کریں؟ نام لیں یا بغیر نام لیے کے سوال کریں؟ بغیر نام لیے ہی کے سوال کرتے ہیں. ہاں، مریض کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ مریض آدمی کیسے نماز ادا کرے گا؟ مولانا اس کی جو سہولت ہے، اگرچہ ان کھڑے کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اشارے میں پڑھ سکتا ہے. اچھا، اشارہ کیسے؟ انگلیوں سے. اچھا، لیٹ کے کیسے پڑے گا؟ لیٹ کے بھی اشارے میں پڑے گا مولانا. کیسا لیٹ کر کیسا پڑے گا؟ اس کو قبلے کی طرف پلٹایا جائے گا. قبلے کی طرف کیسا پلٹایا جائے گا؟ پیر کی طرف سے. جی، جیسے کھڑے ہوئے تو قبلے کی صورت ہوگی اس کی. ہاں، پیر قبلے کی طرف ہوں گے. کیے جائیں گے. جی، یہی جاننا تھا. جی ہاں مولانا. ہاں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالحکیم صاحب. ذاکر نائک صاحب کے استاد احمد دیدار صاحب بھی جو ہے ایسے پڑھے تھے کہ وہ آنکھ کے اشارے سے پڑھتے تھے وہ آخری دفعہ میں. اچھا، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. جی، اگر ہاتھ نہیں کام کر رہے ہیں، ہاتھ اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو آنکھ کے اشارے سے کر سکتے ہیں. جی، آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جی آمین. تو آنکھ کا اشارہ بھی نہیں، مطلب اس کا مطلب ہے وہ کوما میں تو ہے یا سو گئے تو اس کے اوپر واجب نہیں، مطلب فرض نہیں ہوتی نماز. نہیں، دیکھیے ویسا اوقات، اب اگر کسی کو فالج ہوا ہے، ہاتھ پیر اس کے گر گئے، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اٹھ نہیں سکتا پلنگ سے، پیرالائز ہوشیار ہے، وہ نیند میں نہیں ہے، وہ بیدار ہے، لیکن حرکت نہیں کر سک رہا ہے وہ، تو ایسی صورت میں ہاں تو وہ اشارے سے پڑھے گا، آنکھ کے اشارے سے پڑھے. ہاں، اگر نیند میں ہے تو وہ تو اللہ نے خود نیند میں، جب تک بندہ سویا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس پر جو قلم اٹھا لیا گیا، مطلب فرشتے نوٹ نہیں کریں گے، جب وہ اٹھے گا اسے واقعی میں صلاۃ علی ذکری، ارے نماز کا وقت ہو گیا، نماز میری چھوٹ گئی، اس کو نماز ادا کرنی ہے اس وقت میں. تو اور رہا مسئلہ کوما کا، تو وہ تو معفو عنہ ہے، جب تک افاقہ نہ ہو، جب تک اس کے صحت میں جو ہے نا تبدیلی نہ آئے، اس وقت تک کے لیے وہ پاگل کی حیثیت میں جس طرح پاگل سے شرعی احکامات کا وہ مکلف نہیں ہے، نماز روزہ وغیرہ اس پر جو ہے نا واجب نہیں ہے، چونکہ وہ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. تو بالکل اسی طرح کوما والے کا بھی وہی حال ہے. جی، اور کچھ باتیں ہوئی تھی اس درس میں ہماری. سفر کا مولانا. سفر، جی. تو سفر میں جا رہے ہیں تو سفر کی نماز ظہر اور عصر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اگر مقتدی مطلب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، ایسا مسئلہ بھی تھا مولانا. جی، صحیح بات. اور اگر کیا جمع کرنے کے بارے میں بھی بات آئی تھی، نماز کو، 2 نمازوں کو، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. اچھا، کب جمع کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع قصر. نہیں، کیسے جمع کرنا؟ ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں مولانا، ظہر کے وقت یا میں ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو کیا بولتے؟
یہ دو کے نام ذہن میں نہیں مولانا، آپ کرنا بولے مولانا. جمع مقدم جمع تاخر کچھ ایسا ہے، جمع مؤخر. تقدیم جمع تاخیر، شاباش ماشاء اللہ، زیادہ اللہ. اللہ. جی ظہر کے وقت میں اگر پڑھ رہے ہیں ظہر اور اثر ملا کر تو اس کو جمع تقدیم کہیں گے، اثر کے وقت میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو جمع تاخیر کہیں گے. اسی طرح مغرب کے وقت میں مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں تو جمع تقدیم کہیں گے، عشاء کے وقت میں اگر پڑھ رہے ہیں تو جمع تاخیر کہیں گے. جی کیا مسافر کی طرح بیمار بھی نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے؟ ہاں مولانا، اس کی سہولت کے بسا حساب اوقات سے پڑھ سکتے ہیں. وضو کا اگرچہ اس کو کچھ مسئلہ ہے کرنے میں پانی سے، تو ایک ہی وضو میں 2 نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اور کیا ریزن ہے؟ اگرچہ بیماری کی وجہ سے اگرچہ مسجد کو جا نہیں سکتا ہے تو بھی ایسے وقت میں بھی تو وقت پہ پڑھ سکتا نا، مسجد کو نہیں جا سکتا وہ مسئلہ الگ ہے. تو جس وقت پہ جو نماز پڑھنا ہے اس وقت پہ پڑھ لے سکتا نا وہ. ہر وقت پہ جب جو نماز کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ پڑھ سکتا ہے، مسجد کو تو جانا نہیں ہے، گھر میں ہی پڑھنا ہے. جمع کب کرے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شیخ کہ ہاسپٹل کو جانا ہے تو وہاں پر کچھ ایسا رہتا ہے کہ زیادہ دیر ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم بھی ختم ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی لیے مقدم کر کے پڑھ لے کے جا سکتا ہے. ایک تو وہ ہے، دوسرا کیا ہے، بسا اوقات دواؤں کا جو اثر ہے، نیند وغیرہ کا امکان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہ بھئی اب مجھے ٹیبلٹ لینا ہے، مجھے جو ہے نا دوا لینا ہے، تو اس سے پہلے اگر میں دوا لے لوں تو مجھے اندازہ ہے کہ 6-8 گھنٹے کی نیند لگ جائے گی اس میں، تو ایسی صورت میں وہ پہلے پڑھ لے سکتا ہے انشاءاللہ. جی اور کوئی مسئلہ بیمار اور مسافر کی نماز سے متعلق؟ بیمار وضو کیسے کرے گا؟ اگر وضو نہیں کر سکتا تو کوئی اس کو مٹی لا کے دے گا تیمم کرنے کے لیے، ہاتھ مار کے کرے گا. اب یہ دیکھیے آپ سعودی میں رہ کے آئے ہیں منور بھائی، آپ جانتے ہیں وہاں پر ہاسپٹل وغیرہ میں جو ہے نا مٹی ایک باکس میں پیک ہوتی ہے، اوپر سے اس کو جالی لگی رہتی ہے، اس پہ جو ہے تیمم کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. یہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں رہتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں نے اس کو بنا لیا، جیسے کوئی دیوار پہ ہاتھ مارتا. ہاں دیوار پہ ہاتھ مارتے ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ بھئی آج کل ہاسپٹلوں میں دیوار بھی نظر نہیں آتی ہے، پورے پردے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے کارڈ بورڈ ہوتے ہیں، گلاس ہوتے ہیں، دیوار ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر کہاں تیمم کیا جائے، تیمم کہاں کیا جائے؟ تو یہ جو دیوار کا مسئلہ ہے، پچھلے زمانے کی دیواروں میں آج کی دیواروں میں بڑا فرق ہے. پچھلے زمانے کی دیواریں مٹی سے ہوا کرتی تھی، مٹی سے نہ بھی بنی تو بھی کیا ہے، اس کو اوپر جو پلاسٹنگ ہوتی تھی وہ پلاسٹنگ میں مٹی، سیمنٹ اور چونا جو ہوتا تھا، آج کل چونا نہیں لگتا ہے بلکہ کیا لگتا ہے، پینٹ لگتا ہے. تو پینٹ چونے سے الگ ہے، پینٹ اور چونے میں فرق ہے، پینٹ اور چونے میں بہت کافی فرق ہے. پینٹ جو ہے کیمیکل ہے اور چونا جو ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کی قسم سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس پر تیمم جائز تھا. لیکن جن دیواروں پر آج جو پینٹ کیا گیا ہے اس پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پینٹ زمین کی مٹی سے بنا ہوا نہیں ہے، وہ مٹی کی شکل سے نہیں ہے، چونا نہیں ہے وہ. تو بہت سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں. اور اسی طرح گلاس کی بات آئی تو یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ بھئی گلاس پہ دھول ہے تو دھول سے جو ہے نا تیمم ہو سکتا ہے. السلام علیکم. کیا کی سوال آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم. مغرب کی، ہاں جی بولیے عبدالحکیم صاحب. الحمدللہ گھر میں سوال کر رہے ہیں. جی بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ کبھی گھر کی ڈسٹنگ کرنے سے کبھی کبھی ایک ٹائم کی نماز قضا ہو جاتی، تو کبھی 2 وقت کی نماز ملا کے ایسا پڑھ سکتے یا پہلے پڑھ سکتے، کیونکہ 3-4 گھنٹے کا وقت زیادہ لگ جاتا کبھی ڈسٹنگ کرنے میں، تو ایسے صورت میں کیا ہے آنسر؟ نہیں یہ دیکھیے، یہ اس کو آپ بیماری نہیں ہے، یہ اپنا کام ہے، کام کو روک سکتے ہیں، روک کر کہیں ایک جگہ صاف صفائی کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے یہاں پر نہیں پڑھ سکتے ہیں بغیر کوئی
جیسے کہ کہا گیا بارش کی وجہ سے جمع کی گئی نماز یا بیماری کی وجہ سے جمع کی گئی، کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی عذر کے بھی جمع کیے ہیں، لیکن یہاں اپنے کام کی وجہ سے ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسا اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت سے بزنس مین، دکان میں کام کرنے والے، آفسوں میں کام کرنے والے، گاڑی چلانے والے، بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو نا ایک ساتھ پوری نمازیں ادا کر لیں، تو شریعت میں ویسا حکم نہیں دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنوں پر مقررہ اوقات میں، فکس ٹائم پر ہی پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ جو رخصتیں دی گئی ہے، عذر کی وجہ سے رخصتیں دی گئی ہے۔ اب جو جمع کرنے کی بات ہے، جمع عام طور پر تو سفر میں ہی اہم ہے، عام طور پر سفر میں ہی اہم ہے، چونکہ سفر میں وضو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات ٹھہرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہیں پر، تو اس لیے اس میں اجازت دی گئی اول وقت میں ظہر اثر کو، یا ظہر کو اثر کے ساتھ، یا اثر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے، یا اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے۔ لیکن گھر کے کام کاج کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرنا، عام طور پر میں اس سے پہلے بھی شاید میں بولا ہوں یہ بات، بہت سی خواتین گھر کے کام کی وجہ سے نمازوں کو مؤخر کر دیتی ہیں، رات میں پوری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتی ہیں، 4-5 نمازیں ملا کے ایک ساتھ ادا کر لیتی ہے، اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نمازیں جو ہے ادا کر رہی ہیں۔ ادا نہیں ہے، بلکہ وہ تو قضا ہو رہی ہے، ادا نہیں ہو رہی ہیں بلکہ وہ قضا ہو رہی ہے۔ تو وقت پر نماز پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ جو ڈسٹنگ کا، کام کاج کا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے روک بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کام کہ کو روک سکتے ہیں، لیکن تب اس درمیان اپنے کپڑے بھی تھوڑے گندے ہو جاتے ہیں، تاکہ اس لیے دل نہیں کرتا کہ اتنے ڈسٹنگ کے کپڑوں میں نماز ادا کی جائے۔ نہیں، دیکھیے کپڑے ڈسٹ کی وجہ سے کپڑے خراب نہیں ہوتے ہیں، اس پر نماز ہو سکتی ہے۔ ڈسٹ کی وجہ سے کپڑے، ڈسٹ اگر لگ جائے، یا گھر میں جیسے مثال کے طور پر کبھی پتھر دھو رہے ہیں، یا ویکیوم کر رہے ہیں، یا جو ہے نا آپ پوچھا لگا رہے ہیں، تو اس کے چھینٹے وغیرہ کچھ اچھل جائیں، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیشاب کے قطرے نہ ہوں، اور کوئی ایسی گندگی جو وضو کو توڑنے والی ہو، ایسی چیزیں نہ لگی ہو۔ گھر کا ڈسٹ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا عام طور پر، اور اگر ڈسٹ لگ بھی جائے، جیسے عام طور پر جو لیبر لوگ ہیں جو سائٹ پر کام کرتے ہیں، مٹی، دھول، سیمنٹ، سب کچھ لگی رہتی ہے ان کے کپڑوں پر۔ اب سعودی وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ لوگ آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ اسی کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے مصلی الگ رکھا جاتا ہے، وہ مصلی لے کر الگ سے اس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز تو ان کو ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ دھول لگی ہوئی کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے، نماز ہو سکتی ہے۔ وہی ہے۔ تو چلیے پھر آج آگے بڑھتے ہیں۔ کسوف کی نماز، کسوف اور خسوف۔ کسوف سورج گہن کو اور خسوف چاند گہن کو کہا جاتا ہے۔ یہ گہن کیا ہے؟ جو سورج کے سامنے کبھی زمین آ جاتی ہے، چاند کے سامنے کبھی زمین آ جاتی ہے، تو اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسا اس لیے کیا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے، سورج کو اور چاند کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھو ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی خود کی روشنی یہ خود جو نا یہ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں منور نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود انہیں چلا رہا ہے، اللہ کے نظام میں یہ لوگ داخل ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی یہ پیداوار ہیں، اور یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا، لیکن اس زمانے میں لوگ بدعقیدگی کا شکار تھے، یہ سمجھتے تھے کہ کوئی نیک آدمی، کوئی بڑا آدمی اگر انتقال کر جائے تو اس کے انتقال پر سورج گرہن لگتا ہے، اس کے انتقال پر چاند گرہن لگتا ہے۔ یہ غلط عقیدہ تھا، یہ بہت ہی غلط عقیدہ تھا، اور ہوا بھی یوں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کی وجہ سے جو ہے نا سورج کو گرہن لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی موت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کی موت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جب لگتا ہے، یہ وقت کے حساب سے کبھی کم وقت میں، کبھی زیادہ وقت میں سورج کو گرہن لگتا ہے، کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے،
کبھی 10-15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 2.5 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے، تقریباً یہ طویل ہوتا رہتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے دور میں بہت کم ہوا کرتی تھیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے سال میں 4 مرتبہ 6 مرتبہ بھی جو ہے یہ واقعات پیش آنے لگے ہیں۔ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن کا جو معاملہ ہے، واللہ عالم قرب قیامت کی علامت ہے یا کیا ہے، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے فتنوں سے اور قرب قیامت کے فتنے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس ٹائم پر جب سورج کو گرہن لگتا ہے، لوگوں میں بہت سے بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کوئی لنگڑا ہے اور کوئی بیمار ہے، کوئی فالج جس سے ہوا ہے، تو اسے کیا کرتے ہیں، لوگ لے جا کر گوبر میں ڈبا کر اسے جو ہے نا سورج گرہن کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی بدگمانیاں ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ لیڈی ہے، تو اس کو روم سے باہر نکلنا نہیں دیا جاتا، اس کو چاقو نہیں پکڑنا، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں کاٹنا، ترکاری نہیں کاٹنا، پھر بچہ جو ہے نا لنگڑا پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے بدعقیدگی اور توہمات ہیں، توہمات والی باتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا اپنا کوئی اثر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے یا کسی کے وفات پر وہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ کے نظام میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے ان کو نور دے گا، روشنی دے گا، جب چاہے ان کی روشنی کو چھین لے گا، بے نور کر دے گا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو اور چاند کو گرہن لگاتا ہے۔ اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن لوگ اس ٹائم پر پکنک اسپاٹ پر جاتے ہیں، پکنک اسپاٹ پر جاتے ہیں، گوگل لگا کر مختلف طرح کے دوربین سے یا بہت سے ایسی چیزوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بہت سی ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ حالانکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم پر نماز پڑھ کر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ تو اس کا طریقہ جس کو ہم سورج گرہن کی نماز کہتے ہیں یا چاند گرہن کی نماز کہتے ہیں، وہ آج کے اس درس میں بتلایا جا رہا ہے۔ سورج گرہن کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے، دونوں کے لیے سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر نہیں پڑھیں گے، سارے لوگ غفلت کا شکار رہیں گے، تو پھر اللہ کا عذاب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کم از کم اگر ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عذاب سے ہم محفوظ رہیں۔ دونوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اس میں جماعت اگرچہ شرط نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ اس کے لیے کوئی اذان یا تکبیر بھی نہیں کہی جائے گی، بلکہ الصلاۃ جامعہ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ کر لوگوں کو پکارا جائے گا۔ یعنی اس کے لیے اذان نہیں دی جائے گی، اقامت بھی نہیں دی جائے گی۔ جس طرح عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لیے بھی اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی۔ الگ سے اعلان کر کے، وقت متعین کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اس ٹائم پر، اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہاں نماز ادا کی جائے گی۔ جو شریک ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں پر شریک ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں کو الصلاۃ جامعہ کہہ کر مسجد کی طرف لے آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ اعلان کیا جا سکتا ہے نماز کا، لیکن اذان نہیں دی جائے گی۔ طریقہ کیا ہے؟ سورج گرہن کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں اگرچہ عام نمازوں کی طرح ایک قیام اور ایک رکوع بھی جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے، جیسا کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے، کہ ہر رکعت میں قیام اور رکوع مکرر یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہوں۔ زیادہ تر ائمہ اور محدثین کا مسلک ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوعوں کا ہے، کیونکہ جن روایت میں 2 قیام اور 2 رکوعوں کا ذکر ہے وہ دوسری تمام روایات سے تعداد اور صحت میں زیادہ ہے۔
اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ 2 قیام اور 2 رکوع. آپ پہلے تکبیر کہیں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد لمبی قرات جو ہے کریں گے، لمبا قیام کریں گے. یعنی جتنا وقت ہے اس وقت کو کور کرنے کے لیے، جو وقت متعین ہے اس وقت کو کور کرنے کے لیے تو پہلے قیام میں سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، قرات کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر اٹھ کر پھر قرات شروع کریں گے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پھر رکوع کے بعد اٹھ کر پھر قرات شروع کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے. ہر رکعت میں اسی طرح 2 رکعتوں میں 2 رکوع، یعنی ہر رکعت میں پہلے 1 رکوع کرتے تھے، اس میں 2 رکوع کریں گے. اور ایک اور مسئلہ، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے کا پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اس دن اس ٹائم پر سورج گرہن لگنے والا ہے، اتنے ٹائم کے لیے لگنے والا ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں یا ہمارے علاقے میں ہوں. مثال کے طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند گرہن کسی اور علاقے میں لگتا ہے، جیسے حیدرآباد میں نہیں لگا، مان لو بہت دور دلی کے علاقے میں کہیں جو ہے نا سورج گرہن نظر آ رہا ہے، وہاں کے لوگوں پر پڑھنا ضروری ہے. یہاں کے لوگ جن کے پاس سورج گرہن نہیں لگا، ان کے لیے سورج گرہن کی نماز نہیں ہے. ان کے لیے سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس علاقے میں واقع نہ ہو. اس علاقے سے اس کا تعلق ہے، چاند اور سورج کا جو تعلق ہے اسی علاقے سے ہوگا. ایک علاقے میں ہو رہا ہے تو دوسرے علاقے کے لوگوں پر نماز پڑھنا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ دیکھ لیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں، ہوتا نہیں ہے. جیسے بارش کے بارے میں بتاتے ہیں بارش ہونے والی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے. بارش کے بارے میں کبھی بتاتے ہیں کہ بارش نہیں ہونے والی ہے، بارش ہو جاتی ہے. تو ان کی سائنس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو جھوٹے ہیں، بس اندازے لگاتے ہیں. کبھی لگ جاتا ہے تو 30 مار خاں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہماری بات صحیح ہو گئی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جب بتائیں اسی وقت سورج گرہن ہو، اسی وقت چاند گرہن لگے، یہ ضروری نہیں ہے. اور جس علاقے میں لگا وہاں کے لوگ نماز ادا کریں گے، جس علاقے میں نہیں لگا وہاں کے لوگ نماز ادا نہیں کریں گے. صحیح طریقہ تو یہی بتایا گیا، 2 قیام اور 2 رکوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی. نماز ختم ہونے کے بعد خطبہ دینا مستحب ہے. مختصر وقت میں اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کا خوف دلانے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کی طرف اور قیامت کے بارے میں بتلانے کے لیے چھوٹا سا ایک خطبہ مستحب ہے، جیسا کہ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے. بعض دوسری روایت میں خطبے کے بجائے ذکر، دعا، استغفار اور صدقے کا بھی ذکر ہے. بعض روایت میں خطبے کا تذکرہ ملتا ہے، بعض روایت میں ذکر، دعا، استغفار اور صدقہ و خیرات کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے. اس بارے میں حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اگر سورج گرہن کسی ایسے وقت میں لگ جائے جبکہ نماز کا پڑھنا جائز نہ ہو تو کیا اس وقت سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں. بظاہر حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جب بھی سورج گرہن لگے نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد سورج گرہن لگا، عصر کے بعد نماز پڑھنا درست نہیں ہے. لیکن سورج گرہن لگا سبب ہے، اس سبب والی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. سبب کی وجہ سے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ریزن ہے. ریزن کیا ہے؟ سورج کو گرہن لگا ہے. اس ریزن کے تحت ممانعت کے اوقات میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح جیسے زوال کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی. لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات فرمائی، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع فرمایا جو پہلی قرات سے کم تھا. پھر آپ نے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات کی جو پہلی قرات سے تھوڑا کم تھی. مطلب آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد سجدے میں نہیں گئے، بلکہ آپ پھر سے قرات شروع کر دی.
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا، پھر رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے کیے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے۔ تو 2 رکعت میں عام طور پر 2 رکوع 4 سجدے ہوتے ہیں، لیکن سورج گرہن کی نماز میں یا چاند گرہن کی نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے، اور نماز ختم ہونے سے پہلے گرہن ختم ہو گیا، یعنی اتنی لمبی نماز آپ نے ادا کی کہ اس سے پہلے ہی گرہن ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یہاں آپ نے واضح کر دیا۔ جب تم انہیں گرہن لگا دیکھو، دیکھو کا لفظ ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کی طرف لپکو۔ یہ لفظ دیکھو یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے، آپ اپنے علاقے میں دیکھو تو نماز کے لیے لپکو، آپ نے نہیں دیکھا، اپنے علاقے میں نہیں ہے، کسی اور علاقے میں ہے، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز ہی نہیں ہے، چونکہ آپ کے علاقے میں سورج گرہن لگا ہی نہیں ہے، چاند گرہن لگا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی طویل روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، آپ نے سورہ بقرہ کی مقدار کے برابر لمبا قیام فرمایا، اتنا لمبا کہ جتنے وقت میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکے، پھر لمبا رکوع فرمایا، پھر دوبارہ لمبا قیام فرمایا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا، پھر دوبارہ لمبا رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر آپ نے سجدے فرمائے، پھر دوسری رکعت میں لمبا قیام فرمایا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا، پھر رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر دوبارہ قیام فرمایا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا، پھر دوبارہ رکوع فرمایا، یعنی 4 رکوع 2 رکعت میں ہو گئے، پھر سجدے فرمائے۔ جب نماز سے پلٹے تو گرہن ختم ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم انہیں گرہن لگا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، یہاں پر ذکر کا لفظ ہے، وہاں پر نماز کا لفظ ہے، نماز بھی ذکر میں شامل ہے۔ سورہ فاتحہ ہر قرات میں ضروری ہے، یعنی پہلے رکوع سے پہلے تو ضروری ہے، لیکن دوسرے رکوع کے بعد سورہ فاتحہ واللہ عالم۔ سورج گرہن کی نماز کا وقت گرہن شروع ہونے سے لے کر گرہن ختم ہو جانے تک ہے، اس میں جہری اور سری دونوں طرح کی قرات جائز ہے، یعنی آپ بآواز بلندی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر آواز کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الخسوف، کاف اور خا دونوں کا فرق ہے، سورج گرہن کی نماز کو کسوف کہا گیا، چاند گرہن کی نماز کو خسوف کہا گیا، یا خسوف بھی کہا گیا۔ چاند گرہن کی نماز بھی سورج گرہن کی طرح ہی ہوگی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بصرہ کے امیر تھے، چاند کو گرہن لگا، آپ مسجد کی طرف نکلے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر سوار ہوئے اور فرمایا میں نے اسی طرح نماز پڑھی ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ چاند گرہن کی نماز کا طریقہ تھا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کریں، یا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں صلاۃ الاستخارہ کی طرف۔ ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے سوال؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا یہ جو پریگننٹ لیڈیز اس وقت باہر نہیں جانا، وہ جانا نہیں، تو ایک مولانا ایسی بتا رہے تھے کہ وہ سائنٹیفک ریزن ہے، اس کو ماننا سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے نہیں جا سکتے، مگر میرے بھائی آپ کیا پڑھ کے ہیں؟ ایم بی اے مولانا۔ ایم بی اے کر کے ہیں آپ، ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ کون سی سائنس بتاؤ میرے کو، سائنس کی کون سی کتاب یا کون سے چیپٹر میں یا کون سے سائنسدان نے یہ کہا ہے کہ نہیں مولانا اس وقت گریوٹی مطلب کچھ کلائمیٹ چینجز رہتے کہتے مولانا، مطلب
کیسا بولوں میں، مطلب ایک مولانا ایسے، مولانا مطلب یہ سید فیض بتا رہے تھے یوٹیوب میں، تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے بول کے مولانا بتا رہے تھے. میرے بھائی یہ چیزیں توہمات میں سے کسی سائنسدان نے آج تک نہیں بتایا. میرے علم کے مطابق سائنس نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ اس سے جو نا، اگر آپ ویسا کہیں گے تو پھر یہ گورے، یہ جتنے بھی لوگ جو کرسچن ہیں یا اس طرح کے جو لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا کسی پر بھی ایمان نہیں رکھتے، جو دہریے ہیں، تو وہ لوگ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں نا. آپ کہاں دیکھیں گے یہ ساری باتیں؟ گاؤں دیہات کے لوگوں میں دیکھیں گے، جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بالکل مطلب ناخواندگی جن کے اندر ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پرانے بڑے لوگوں کی باتیں کہہ کر یہ لوگ کرتے ہیں. سائنس کے ذریعے سے کبھی یہ چیز نہیں کہی گئی کہ اس سے ایسا نقصان ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نقصان ہوا کسی کو وہ ثابت بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان کا اپنا کوئی تصرف نہیں ہے. ان کی وجہ سے کسی کو نقصان، کسی کو فائدہ پہنچے نہیں ہے. یہ نہ نفع دینے والے ہیں نہ نقصان پہنچانے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم کو اس وقت یہی چیز تو سمجھائی تھی. لوگوں میں بعض یہ مانتے تھے کہ یہ سورج جو ہے ہمارا رب ہے، یہ چاند ہمارا رب ہے، تو ان کو واضح کیا گیا کہ نہیں، یہ رب نہیں ہے، یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ خود اپنی جو نا حیثیت ختم ان کی ہو جا رہی ہے، تو یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہدہد پرندہ تھا، اس زمانے کے لوگ بھی سورج کی ہی عبادت کیا کرتے تھے یا کچھ بتوں کو مانتے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی عبادت کرنے والے ہو. تو لوگوں میں تصور آج بھی پایا جاتا ہے کہ یہ چاند اور سورج ان کے اندر کوئی فائدہ یا نقصان کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ ہے لوگوں کا. اس کا سائنس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی ہے، اور اس بدعقیدگی ہی کے یہ مظاہر ہیں. اسے ہم سائنس سے جوڑ کر، اور سائنس سے آپ یہ کیسے ثابت کر سکیں گے کہ اس سے جو ہے نا فلاں کو نقصان ہوگا، فلاں کو نقصان. دنیا میں پریگننٹ لیڈی اگر دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. تو کیا وہ سارے کے سارے گھروں کے اندر قید ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ان میں سے ترکاری کاٹنے یا گھر میں کوئی چیز کاٹنے یا کپڑے کاٹنے اس طرح کا کام نہیں ہوتا ہے ان سے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر ایسے اگر دیکھا جائے تو پھر لاکھوں بچے لنگڑے اور معذور پیدا ہونا چاہیے. پھر اس کا رزلٹ کیوں سامنے نہیں آتا ہے؟ کیوں جو نا بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں لنگڑے معذور پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ دنیا میں آج جو کیا کہتے ہیں معذور لوگ ہیں، ان کی تعداد، ان کا ریشو کیا ہے؟ کیوں وہ کس وجہ سے اس طرح پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہ چیزیں نہ عقل مانتی ہے نہ سائنس مانتی ہے. یہ بس بدعقیدگی کی باتیں ہیں، توہمات کی باتیں ہیں. جی اور کوئی سوال؟ ہاں عمران بھائی. جزاک اللہ خیر مولانا. کچھ نہیں مولانا. نہیں ہے سوال. ہاں استخارہ کی نماز. استخارہ کا لفظ ہے خیر طلب کرنا. استخارہ کا معنی ہے خیر مانگنا، اللہ سے خیر کا مطالبہ کرنا، بھلائی کا مطالبہ کرنا، بھلائی کا سوال کرنا. اب یہ استخارہ کو لوگوں نے بزنس بنا لیا. لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے اس کا بھی. آن لائن جو ہے نا استخارہ ہو رہا ہے. آپ ان کو نمبر دے دیں، اپنی حاجت بتا دیں، وہ لوگ استخارہ کر کے دے دیں گے، منٹوں میں آپ کو بتا دیں گے. یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. شریعت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. دین میں ایسے نئے نئے کام داخل کر رہے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ سب جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آج آن لائن بیٹھ کر استخارہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو یہ استخارہ وہ چیز نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کے لیے خیر کی جو ہے نا طلب اس طرح سے کہ آنکھ بند کرے اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دے کہ یہ کام آپ کا ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا. یہ تو فال کھولنے طرح ہے. جس طرح طوطے والا ہوتا ہے، طوطا آتا ہے، وہ چٹھی اٹھاتا ہے یا لکیریں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کوئی جو نا آپ کی مستقبل کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا ہے. اسی انداز سے یہ لوگ بھی چل رہے ہیں نام بدل کر. حالانکہ یہ سب شیطانی کام ہے. استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ آج کے اس درس میں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جائز کام، ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا. ناجائز کام کو تو روکنا ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر میں استخارہ کروں کیا؟ نہیں، استخارہ اس کے لیے نہیں ہوگا. لیکن اس کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ کر پاتا ہو. مطلب کوئی کام جائز کام ہے، مثال کے طور پر کسی کو جو ہے نا سفر کرنا ہے، کسی علاقے کا سفر کرنا ہے کہ اب یہ سفر میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. جاؤں، جائز تو ہے لیکن اس وقت جانا مناسب ہے یا نامناسب ہے، میرے جانے میں خیر ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ استخارہ کرے گا، اس کے لیے وہ استخارہ کرے گا. بزنس کوئی کرنا چاہتا ہے، یہ بزنس میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. بچہ کوئی جنا پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ڈگری میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. شادی کرنا ہے تو شادی کرنے میں لڑکا یا لڑکی دونوں جو نا استخارہ کریں گے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے خیر کا ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے کاموں میں جس میں قطعی فیصلہ مشکل ہو، وہاں پر انسان کو بلکہ ہر کام میں خیر کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے. اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں 2 رکعت نماز پڑھے. مطلب ممنوع اوقات چھوڑ کر، جو نماز کے ممنوع اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، سورج ڈوبتے وقت یا عصر کے بعد، ان اوقات میں نماز چھوڑ کر دوسرے اوقات میں کبھی بھی رات میں سوتے وقت ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا رات میں سوتے وقت نماز پڑھ کے کسی سے بات کرے بغیر سو جانا، سو گئے تو خواب میں ڈسپلے ہوتا. نہیں، خواب آنا ضروری نہیں ہے، خواب آنا ضروری نہیں ہے. اب اسی طرح آگے کہا گیا خواہ وہ سنن راتبہ اور تحیۃ المسجد ہی کی 2 رکعتیں ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد یہ دعا پڑھے. کوئی دعا ہے، نیچے دعا آ رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں، چاہے معمولی ہو یا اہم ہو، جو بھی کام ہو، استخارہ کی دعا یوں سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی آیت سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وأسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرف عني وأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. بڑا اچھا معنی اس کا ہے، اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے قدرت طلب کرتا ہوں. میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. تو ہی غیب کے کاموں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے، یہ کام، یہ جو لفظ ہے، یہ ان ھذا الامر کہہ کر، یہاں پر آدمی اگر عربی زبان جانتا ہے تو اپنا اس کام عربی زبان میں ذکر کر دے، نہیں تو اردو میں یا جو بھی وہ زبان جانتا ہے اپنے دل میں نیت کرے یا زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ میرا یہ کام، یہ بزنس، یہ سفر، یہ پڑھائی، یہ شادی، جو بھی کام ہے، یہ میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے. لیکن یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہی ہے، اور اس کے بعد استخارہ، ہاں استخارہ کرا، میرے کو یہی سمجھ میں آ رہا تھا، پہلے سے بھی ذہن بنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد نقصان ہوا
تب بولے ارے بھائی استخارہ کرنے کے بعد بھی نقصان ہوا. نہیں, ہم نے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ مجھے یہی کرنا ہے. پھر استخارہ تو ہم نے ایسے ہی کیا تھا, اللہ سے خیر مانگنے میں ہمارا عقیدہ پختہ نہیں تھا. اگر عقیدہ پختہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جب خیر مانگتے تو اللہ تعالیٰ خیر کا راہ ہمیں بتا دیتے. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہو رہا ہے. دیکھیے, خواب میں آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ کرنے کے بعد کوئی کام خواب میں آنا ضروری نہیں ہے, اور وہ کام اگر آپ کے حق میں ہونا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام کو آسان کر دے گا, کام سارا بنتا ہوا آئے گا. اگر وہ کام میں خیر نہیں ہے تو رکاوٹیں آئیں گی. تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے خیر کا سوال اللہ سے کیا تھا, استخارہ کیا تھا, اب اس میں رکاوٹیں آ رہی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر کا نہیں ہے, اس کے اندر میرے لیے فائدہ نہیں ہے, اس سے مجھے رک جانا چاہیے. بہت سے لوگ استخارہ کا مطلب خواب سمجھ لیتے ہیں, اور سمجھ کر, جیسے مثال کے طور پر رشتے کا معاملہ ہے, ہم استخارہ کریں, خواب میں ہمارا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. خواب آتا ہی نہیں. پہلی بات, خواب وہ کسی لاکھوں میں کو کسی کو کچھ سمجھ میں آ جائے, دیندار اللہ کے بندے کو تو الگ بات ہے. خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب ہم پہلے سے سوچ کے سوتے ہیں. خواب کون سے آتے ہیں؟ جو انسان سوچتا ہے, جو دن میں کام کرتا ہے, جو باتیں کرتا ہے, جو وہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے, عام طور پر اسے اسی طرح کے خواب آتے ہیں. اب یہ آدمی سوچ کے سوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اب اس کا دل جس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, اسی انداز کا اسے خواب نظر آتا ہے. اب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, ہاں مجھے خواب دکھ گیا. تو اس طرح خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خواب سے شریعت نافذ نہیں ہوتی. آج امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خوابوں پر یقین رکھتا ہے. خواب پر یقین رکھتے ہوئے خواب کے اندر بتائی گئی باتوں کو شریعت کے طور پر نافذ کر لیتا ہے. خواب سے شریعت نافذ نہیں ہوتی. صرف نبیوں کے خواب ہی شریعت کا حصہ ہے, وحی کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی شخص کا خواب دین کا حصہ, شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دعا یہ ہے کہ اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے, میرے دین, میرے معاش اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے, اور میرے لیے جہاں بھی خیر ہے مقدر کر دے, اور پھر مجھے اس پر راضی و مطمئن کر دے. اور وہ اپنی ضرورت کا نام لے لے, یعنی جہاں پر ان ھذا الامر ہے وہاں پر. نماز میں قرات کے متعلق کوئی خاص صورت یا آیت بھی ثابت نہیں, کچھ بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. یہاں ایک فائدہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کے بعد اپنے کام کے جس پہلو کی طرف انسان کا انشراح ہو, انشراح مطلب دل اس کا مائل ہو رہا ہے, اسے کرنا چاہیے. لیکن کسی ایسے انشراح پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جسے انسان پہلے ہی سے دل میں طے کر چکا ہو. پہلے سے دل میں ہے کام کرنا ہے, استخارہ بس ایسے ہی کر لیے, تو یہ استخارہ نہیں ہے, اور اس میں اس کی کوئی دلی خواہش موجود ہو. انسان کو صاف دل اور صاف نیت ہو کر اللہ کے حضور استخارہ کرنا چاہیے, اور اپنے معاملے کو اللہ ہی کے اختیار میں دے دینا چاہیے. یہ استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا ہے. جسے یاد نہیں ہے وہ استخارہ کی دعا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کوئی کتاب لے کر اس میں سے دیکھ کر بھی استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں. جی, اب اس متعلق کوئی سوال استخارہ سے متعلق؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دعا میں جو اگر بول کے آ رہا نا اللہ کی طرف سے, اللہ اگر تیرے علم میں بولے تو اللہ کے پاس تو علم رہتا ہے نا, وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا, اس لیے بول رہے ہیں. ہمارے پاس وہاں نہیں, پہ اللہ کے علم میں ہے, زبان نہیں. اللہ کے علم میں ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اللہ تو غیب میں پر بھی وہی بول جاننے رہا والا. نہیں, آگے کے الفاظ آپ دیکھیے. اللہ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. میرے علم کے اعتبار سے اگر اس میں تیرے علم میں ہے کہ یہ خیر ہے تو میرے لیے آسان فرما دے, اگر خیر نہیں ہے تو اس کو پھیر دے. تو یہ اگر کا لفظ ہمارے لیے, اللہ کے لیے نہیں. ذرا ڈاؤٹ آ رہا تھا. ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ تجھے معلوم ہے. اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ خیر ہے تو میرے لیے آسان کر. جی, شکریہ. جزاک اللہ, بہت اچھا سوال. جی, ہاں, اور کوئی سوال؟ مولانا چاٹ باکس میں ایک سوال آیا مولانا, دیکھیے.
کیا سوال آیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کتنے دن پہلے؟ دن پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. دن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب بھی آپ کام شروع کر رہے ہیں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کے دل میں نیت بنی کوئی کام کرنے کی، کوئی بزنس ہو، کوئی بھی کام، تو اس وقت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. دن کا اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کتنے دن پہلے کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی آپ کے دل میں خیال آیا مجھے یہ کام کرنا ہے تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. یہ دعا میں آپ جو ہاضا بول کے بولنے کے لیے بولے تھے نا کچھ دیر پہلے، تو اس میں جاب کے لیے ہے، ایسا جس کے لیے بھی ہے، تو اس کے لیے الگ الگ کیا بولنا ہے؟ جو آپ کا جاب ہے، اللہ میں فلاں کمپنی میں فلاں جگہ جانا ہے، میرے کو وہاں جانا، وہاں جاب کرنا میرے لیے خیر ہے دین کے اعتبار سے. دیکھو اب کتنی بڑی اہم دعا ہے، جامع دعا ہے. دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام شروع میں اچھا لگتا ہے لیکن آخر میں رزلٹ اس کا خراب ہو سکتا ہے، یا پھر وہاں پر دینداری نہیں ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں میں اگر خیر ہے تو میرے لیے آسان فرما دے. اب ہمیں لگتا ہے پہلے سے نہیں مجھے یہ کرنا ہی ہے، مجھے اچھا دکھ رہا، اس میں سب جا رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، بعد میں جا کے نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے پہلے خیر کی دعا مانگنا ہے. یہ دعا اردو میں کر سکتے ہیں مولانا، وہ بولنے کا جو ہے اپنے ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اردو، تیلگو، انگلش، ملیالی، جو زبان میں کرنا ہے کر سکتے، کوئی حرج نہیں. جی میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا، بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا آپ کے سوال کی وجہ سے. استخارہ کے سلسلے میں کیا بولنا چاہ رہا تھا میں؟ جیسا عربی میں دعا پڑھ کے پھر اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہر زبان اس کی ہے، ساری زبانیں اسی کی ہے. جیسا عربی میں دیکھ لیں، عربی میں کافی ہے. اب جیسے انا حاض الامرہ کہہ کر آپ وہاں پر نیت کر لیں زبان سے. اچھا، خالی ارادے پہ بھی کام ہو جاتا. بالکل، انما الاعمال بالنیات. برابر. اگر آپ کو عربی الفاظ نہیں آ رہے آپ اردو میں بولے، جو زبان آپ کو آتی ہے وہ زبان میں. ہاں میں جو بولنا چاہ رہا تھا، جیسے عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو کیا اس کے لیے بھی استخارہ کرنا چاہیے؟ عمرے پہ جانا ہے مثال کے طور پہ، سفر ہے عمرہ، وہ خود خیر کا کام ہے نا شیخ. اللہ اگر اس میں ہمارے لیے خیر بھی استخارہ وہاں بھی کرنا ہے منور بھائی. اچھا ہاں استخارہ وہاں بھی کرنا ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس وقت میں سفر کرنا مناسب نہ ہو. اچھا، کوئی مثال کے طور پہ راستے میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، یا گھر میں کوئی آفت مصیبت، کوئی بیماری یا کسی کے انتقال، ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں گے وہاں لیکن دل پورا آپ کا ادھر رہے گا تو عبادت میں دل نہیں لگے گا. ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے خیر کی دعا مانگنا ہے. ایسا اوقات پلین کا مسئلہ ہے، کریش ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ سے خیر کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اگر انشراح کر دے، دل کھول دے، دل مطمئن کر دے تو پھر آپ جائیں. اب ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے جو نا ہمارے کیا نام ہے باخر بھائی، اللہ صحت سے رکھے ان کو، وہ تو ہماری کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے. عمرے کے لیے ایک وقت وہ لاک ڈاؤن سے پہلے غالباً میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا وہ پیسے بند دیے تھے جانے کے لیے، جا نہیں سکے. میں یہاں مثال، لائیو مثال دے رہا ہوں، ہمارے اپنے جاننے پہچاننے والے لوگوں کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی رکاوٹ ایسی آ جائے جس کی وجہ سے آپ جا نہ سکیں. اب کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں کئی سالوں سے جمع کر رہے ہیں، اب وہ جو ہے نا جانا چاہتے ہیں، رکاوٹ ہے 2 سال سے، جمع کر لیے خرچہ ہو جا رہے ہیں. ہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی سوال آیا تھا میرے پاس کہ کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ بالکل زکوٰۃ ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ہے. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہاں پر اگر حاضر امر کی جگہ پر اپن زبان سے نہیں بول سکے تو کم سے کم ذہن میں اس کا خیال لانا بولتا. ہاں بالکل بالکل، ذہن میں خیال لا لیجئے، کافی ہے انشاءاللہ. اس پر روشنی ڈالیں.
روشنی کیا ڈالنا ہے اس پہ؟ ہاں عبدالحکیم صاحب مثال کے طور پہ ایسا کہ کوئی لڑکی کر رہے ہیں شادی کے لیے کر رہے ہیں تو بول نہیں سکتے بول نہیں سکتے، کئی کو نہیں بول سکتے. شادی کے لیے اگر کر رہے ہیں اچھا آسان لفظ تو زواج کئی سے زندگی بھر پوری اس کو لے کے چلنا پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں وہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ رشتہ ہمارے حق میں آپ خود کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، تو جس کے لیے بھی کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں ہے. دونوں کو بھی کرنا چاہیے اس معاملے میں، اور پہلے سے طے کر لے کے، پہلے سے ذہن بنا لے کے، یا پھر خواب کے بارے میں جو ہے نا سامنے والوں کو بتا کے کہ ہمارے کو خواب میں صحیح نہیں دکھا، الٹا دکھا، سمجھ میں نہیں آیا، یہ ساری باتیں جو ہے نا بیکار کی باتیں. اور میں اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اللہ جزائے خیر دے، اللہ مارک.